کیفیات اور ان کی نشانیاں بتلائیں۔ ان میں سے پہلے تو یہ کہ نماز کیا ہے۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح غسل کر کے اور اچھے پاک کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ ایک آدمی غسل کرتا ہے اور نئے کپڑے پہنتا ہے، پاکیزہ ابھی نیا نیا جوڑا پہنا ہے، تو اس غسل کی اور اس پاک کپڑے کی کیفیات الگ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح دل جب پاک ہو جاتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر کے غسل کرتا ہے تو اس دل کی بھی کیفیت اسی طرح ہوتی ہے۔ تو آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں یعنی بچتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکات ادا کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ بھی ایک ترجمہ ہے۔ اور آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کس سے؟ زنا سے بچ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی جو مجھے گارنٹی دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ دو جبڑوں کے درمیان والا حصہ اور دو راہوں والا درمیانی والا حصہ۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور مگر یہ کہ اپنے بیوی کے ساتھ ہی کیا ہے کام جائز ہے، اور جائز کیا بلکہ ثواب کا درجہ ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اگر اس سے حد سے تجاوز کرے گا تو سرکش ہوگا، وہی اس سے کیا ہے حد سے تجاوز کرے گا، یعنی اللہ کے خوف سے نہیں ڈرے گا اور اللہ کی بات نہیں مانے گا تو وہ کیا ہوگا؟ تو حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا 1 2 3 4 5ویں چیز فرمائی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہاں امانت اور خیانت سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب جو حقوق اللہ ہیں، اللہ نے جو نماز عطا کی، اللہ نے جو قرآن عطا فرمایا، اور اللہ نے جتنی امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں، یعنی دین کی تبلیغ ہے، یہ بھی اللہ کی ایک امانت ہے۔ دوسروں تک خیر کی بات پہنچانا اور دوسروں کو خیر تک لے کر آنا، دوسروں کو مسجد تک لے کر آنا، اور دوسروں کو کیا ہے اللہ کی طرف لے کر آنا اور اس کے رسول کی طرف لے کر آنا، یہ بھی ایک امانت کا کام ہے، اسے پوری طرح سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا وہ لوگوں کا حق اور لوگوں کی امانت ہے، اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ کوئی دے ہمیں کچھ پیسے یہاں آپ رکھ کر دیجیے، یہ بھی امانت ہے۔ اور اگر کوئی راز بتائے اور راز بتانے کے بعد کہے آپ نے کسی کو نہیں بتانا، راز نہیں رہتا جب کسی سے کہا جائے۔ راز کی جب تک کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں جب تک ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، جب وہ دوسروں کے دل میں چلا جائے گا، دوسروں کی کیا ہے پاس چلا جائے گا، تو وہ راز نہیں ہوگا۔ نہیں، انہیں بھی کیا بولتا ہے بھیا ایسا کرتے بھی مجھے بولے تمہیں بھی کسی سے بولا کو، یہ بات کیا ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو لوگوں کی راز بھی یہ بھی امانت ہے، جس طرح لوگوں کا پیسہ اور لوگوں کی دی ہوئی چیز جس طرح امانت ہے، وہ بھی امانت ہے، اسے بھی پورا کرتے ہیں۔ منافق کیا ہے؟ فَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کی امانت ہو، چاہے لوگوں کا مال ہو، چاہے لوگوں کے راز ہو، اسے چھپانا ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ اپنے نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ جس طرح آج لوگ کیا ہے اپنے بیوی بچوں کی نہیں بلکہ دوسرے بیوی اور بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، ان کا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ اگر اتنی فکر اپنے گھر والوں کی ہوتی تو یہ اپنے گھر والے نہ بگڑتے، اپنی بیوی کیا ہے نافرمانی نہیں کرتی اور اپنے بچے نافرمان نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے دوسروں کی نگرانی کرنے کے نحوست سے اپنے بچوں کو، اس کے بچے نافرمان ہو گئے، اس کی بیوی نافرمان ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کی نگرانی کرو نہ کہ دوسروں کے گھر والوں کی۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی نگرانی ضروری ہے، دوسرے کے گھر والوں کی ضرورت نہیں. یہ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان نشانیوں کو بتایا کہ اگر نماز، پہلی کیا ہے، نماز میں خشوع و خضوع ہو. دوسرا فرمایا کہ بیکار باتوں سے بچتے ہوں. اور تیسرا فرمایا کہ زکوٰۃ جب مال ان کے پاس آ جائے پابندی سے ادا کرتے ہوں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں، اور میں کہوں کہ زبان کی بھی حفاظت کرتے ہوں. 4 اور فرمایا والذین هم بأماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں کے اور اپنے کیا ہے وعدوں کے بھی پابند ہوں. جیسا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ سورۃ الانعام کی پارہ نمبر 7 میں کہ اپنے وعدوں کو پورا، پارہ نمبر 6 کا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ کے سلسلے میں کہ اپنے بچوں سے وعدہ کیا، اپنی بیوی سے وعدہ کیا، اپنے رشتہ داروں سے وعدہ کیا، اپنے دوست و احباب سے وعدہ کیا، تو ان وعدوں کو پورا کرنا کیا ہے، یہ ایمان والوں کی علامت ہے. اور چھٹا فرمایا والذین هم بصلاتهم والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ نماز کی پابندی، نماز کی نگرانی کرتے ہیں. کہ میرے سے جب تک نیند نہ آئے، جب تک دنوں کی پوری نماز نہ ہو، میرے سے فجر چھوٹ گئی، ظہر چھوٹ گئی، عصر چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی، عشاء چھوٹ گئی، دن میں کون سی نماز چھوٹی ہے؟ اگر پورے چھوٹے ہوں تو پورے پڑھ کر سوئیں، جب تک اسے نیند نہ آئے، جب تک اسے بستر کیا ہے مزہ نہ دے، جب تک اسے بستر کانٹوں کا بچھونا لگے کہ میری نمازیں ادا نہیں ہوئی ہیں. تو یہ ایمان کی 6 علامات اللہ نے فرمائی. اور فرمایا اولئک هم الوارثون، جو مومن جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی یہی وارث ہوگا. جس طرح باپ کی وراثت میں بیٹے کا حق ہے، لیکن بیٹا اگر نافرمانی کرے اسے الولد العاق کہتے ہیں، یعنی نافرمان اولاد کا اپنی باپ کی وراثت میں کوئی حق نہیں ہے. اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اسے وراثت مل سکتی ہے. لیکن آج کیا ہے، بہن کے لیے وراثت دینے کے لیے بہن کو مار دیتے ہیں، بھائی کو مار دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں. اخبار میں دن بدن کیا ہے، چھوٹی موٹی جائیداد کے لیے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے چچا کو اور اپنی پھوپھیوں کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا یہ فرما برداریاں جس مومن کے اندر ہوں گی، اولئک هم الوارثون، یہی میرے وارث ہیں. میرے وارث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا ہونے دیں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ مومن کے اندر کی نشانیاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت تک لے کر جائیں گی. اگر تمہیں جنت کے مزے پانے ہیں، اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب تمہیں ہونی ہے، تو ان 6 چیزوں پر پابندی سے عمل کریں تو اللہ تعالی اس کی برکت سے، اپنے فضل سے اللہ رب العالمین اپنی رضا عطا فرمائیں. جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ جنت سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے. جنت سے بڑھ کر اللہ کی رضا مندی ہے. وہاں کی حوریں ہمارے لیے نعمت نہیں، وہاں کی نہریں ہمارے لیے نعمت نہیں، وہاں کے محلات ہمارے لیے نعمت نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی مومنین کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر مومنین سے کہا جائے کہ یہ حوریں تمہاری، یہ محلات تمہارے، یہ باغات تمہارے، یہ کیا ہے دنیا سے 100 گنا جنت تمہاری، لیکن ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں اس کے بدلے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، تو سارے مومنین ایسے جنت سے پناہ مانگیں گے جس طرح جہنم سے پناہ مانگیں. ہمیں کیا چاہیے؟ صرف اللہ چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، وہاں کی ناز و نخرے نہیں چاہیے، وہاں کی حوریں نہیں چاہیے، اللہ کا دیدار ہمیں چاہیے. تو دنیا میں بھی کیا ہے، دنیا کی چیزیں تو ضرورت کے لیے ہیں، لیکن ہمارا ہر کام، یعنی ہر جائز کام، ہر پاک کام، نیک کام کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ روزے کے بدلے اللہ نہیں ملے گا، نماز کے بدلے اللہ نہیں ملے گا، مثال بول رہا ہوں، تو کوئی شخص ان عبادات کو نہیں کرے گا. کیوں؟ ہمارا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کو پانا ہے. تو جو ان باتوں کا خیال رکھے گا، نماز میں خشوع و خضوع اور زبان کی حفاظت اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور نمازوں کی نگرانی اور اپنے عہدوں اور اپنے وعدوں کی اور امانتوں کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اس جنت کا وارث بنائیں گے جسے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے.
اللہ رب العالمین کی صفات کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا دیدار نصیب فرمائے.